یہ پوچھتے ہیں کہ سنت کی جو تعریف یا تعارف آپ کراتے ہیں کہ اجماع اور عملی تواتر سے وہ چیز ثابت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ خود تعریف کے لیے اگر ہم آپ سے یہ مطالبہ کریں کہ اس تعریف پر اجماع اور تواتر بتائیں تو کیا آپ اپنی تعریف کے لیے امت کا اجماع اور تواتر بیان کر سکتے ہیں؟ اسی کوئی ضرورت بھی نہیں، یعنی کوئی چیز نام رکھنا ہے آپ نے، اس کے بارے میں یہ طے ہے کہ رسول اللہ کی نسبت سے جو چیزیں ہیں ان کو یہ پوری امت سنت کے لفظ سے تعبیر کرتی رہی ہے۔ میں نے اس کی تنقیح کر دی ہے کہ کون سی چیزیں سنت کے تحت رکھ کے بیان کرنی چاہیے، کون سی چیزیں ایسے جن کے لیے ہمیں کوئی دوسری تعبیر اختیار کرنا چاہیے۔ تو یوں نہیں ہے کہ میں نے کسی خارج کی چیز کو لفظ سنت سے بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں جب اہل علم اس کو بیان کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ سنت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ سنت عادیہ اور ایک سنت وہ ہے کہ جو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے، ایک سنت وہ ہے جو اخبار احاد سے منتقل ہوئی ہے۔ تو میں نے اس دوسری کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہاں اصل میں سنت کا لفظ استعمال کرنا موضوع نہیں ہے، ٹھیک، تو اس لیے اس پہ کوئی اجماع اور تواتر ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سارے مسلمان ہمیشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو دین منتقل ہوتا ہے اس کو سنت ہی کہتے رہے۔ تو یہاں میں نے کوئی اجماع اور تواتر سے اختلاف نہیں کیا ہے کہ مجھے یہ بتانے کی ضرورت پیش آ جائے۔ رہ گئی یہ بات کہ جتنی اصطلاحات بھی دین میں استعمال ہوتی ہیں وہ سب کی سب متفق علیہ ہو جائیں، بہت مشکل کام ہے۔ یہ دیکھیے اس میں تو بعض اوقات علماء جب حدیث کی تعریف کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اس میں بھی 10 اختلاف، صحابی کی تعریف میں بھی اختلاف، صحابی کی تعریف کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ محدثین کے ہاں اور ہے، فقہاء کے ہاں اور ہے۔ تو یہ سب چیزیں علم کی دنیا میں ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو جہاں تہاں سے یا کچھ تھوڑا بہت نصابی کتابوں سے پڑھ کے علم ہوتا ہے اس کی بنیاد پر اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ اگر کبھی اندر اتر کے دیکھا جائے اصطلاحات کیسے بنی ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، کیسے استعمال ہوتی ہیں، تو میرے نزدیک اس طرح کے سوالات لوگوں کو طفلانہ لگے۔